الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ دنیا کے جتنے بھی ماں باپ ہیں وہ سب کے سب یہی چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اور ان کی اولاد اپنے گول اچیو کر لے، اپنے ٹارگٹس اچیو کر لیں، زمانے میں ایک نام پیدا کر لے، کامیاب انسان بن جائے۔ یہ ہر ماں باپ کی ایک سوچ ہوتی ہے اور اسی کو وہ زندگی کے معراج سمجھتے ہیں۔ لیکن کامیابی کا اصول وہ بہت بنیادی ہے جو دنیا کا کوئی سائیکولوجسٹ نہیں دے سکا، دنیا کا کوئی سخندان نہیں دے سکا۔ وہ راز صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو دے دیا۔ وہ رسول کہ جو ساری کائنات کے لیے رہبر ہے اور ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، تو سوچو اس کے ہر لفظ میں، ہر جملے میں، ہر تحریر میں کتنی رحمت ہوگی۔ وہ رحمت ذرا آپ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے ہر ماں باپ کو یہی کہا کہ جو شخص اپنے بچے کی تربیت کرتے 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 یہاں تک پہنچے کہ اس کا بچہ لا الہ الا اللہ کہنا سیکھ جائے، تو قیامت کے دن اس کا کوئی بھی محاسبہ نہیں ہوگا، یعنی قیامت کے دن ان سے کوئی بھی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ کتنا سنہرا اصول ہے کہ آپ بنیاد کیا ڈال رہے ہیں۔ اس لیے کہ اولاد کے اپنے ماں باپ کے ساتھ 3 سٹیجز ہوتے ہیں۔ پہلا سٹیج اولاد کا اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ پیدا ہونے سے لے کر 9 سال تک ہے۔ اس دوران اولاد اپنے ماں باپ کے غلام ہوتے، جو ماں باپ کہتے ہیں یہ کرو وہ وہی کرتے ہیں، ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ دوسرا سٹیج ہوتا ہے 9 سال سے لے کر 14 سال تک کا سٹیج ہے، اور اس میں اولاد اپنے ماں باپ کے مشیر ہوتے ہیں، یعنی بات بھی مانتے ہیں اور ساتھ ساتھ مشورہ بھی دیتے ہیں کہ ابو یہ کام یوں ہونا چاہیے، امی یہ کام یوں ہونا چاہیے، اور ماں باپ کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ تیسرا سٹیج جو یا تو خیر ہے یا تو شر ہے۔ تیسرے سٹیج میں یہ ہوتا ہے کہ 14 سال کے بعد اولاد یا تو ماں باپ کے دوست ہوتے ہیں یا دشمن ہوتے ہیں۔ اب آپ کی مرضی، آپ اس کو دوست بناتے ہو یا آپ اس کو دشمن بناتے ہو۔ دوستی اور دشمنی کا یہ کانسیپٹ وہ ابتدا ہی سے ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ میں اس میں آپ کو تھوڑا سے پیچھے لے کر لیے چلتا ہوں، جہاں پر بچے کی گروتھ ہوتی ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے، اس ہسٹری میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ یہ بچہ آپ کے سامنے پیدا ہوا اور یہ بچہ اس وقت ایک کمزور آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ اس وقت یہ بچہ بالکل ایک کمزور حالت میں آپ کے سامنے ہے، بالکل آپ ہی کے آسرے پر موجود ہوتا ہے۔ وہ بچہ 8 سے لے کر 12 سینٹی میٹر تک وہ دیکھ سکتا ہے۔ وہ بچہ صرف سینسیشن سے کام لے رہا ہوتا ہے۔ وہ بچہ اس کو صرف اور صرف ڈارک اور وائٹ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس بچے کا کانشیس مائنڈ ہوتا ہی نہیں، وہ سارا کا سارا اپنے ماں باپ سے کاپی کر رہا ہوتا ہے۔ بائی ڈیفالٹ یہ بچہ کاپی ہی کرتا ہے، اس کی نیچر، اس کی فطرت ایک کاپی کرتا ہے۔ کاپی کس کو کرتا ہے؟ رول ماڈل کو کرتا ہے۔ رول ماڈل ان کے سامنے کون ہے؟ وہ صرف اور صرف ان کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ وہی ان کے ماں باپ کی گود ان کے لیے پناہ گاہ ہی ہوتی ہے۔ اس بچے کے وال پیپر پر کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ایس او پی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ٹی او آر نہیں ہے، کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی پالیسی نہیں ہوتی ہے، وہ صرف اور صرف ایبزارب کرتا رہتا ہے۔ یہ بچہ اس وقت اپنے ماں باپ کی ویجیلنس کر رہا ہوتا ہے، یعنی آپ پیدا ہونے سے لے کر 7 سال تک کا یہ بچہ، آپ اس کو کوئی کمانڈ نہیں دے سکتے، وہ صرف اور صرف سینسوری موٹر سٹیج میں ہوتا ہے، وہ آپ کے ایکشنز کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے آپ ابتدا کرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو عزت، اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو بھی آپ عزت دے دو۔ اب آپ اگر اپنے بچے کو عالم بنانا چاہتے ہیں تو جو عزت عالم کو دینی چاہیے وہی عزت اپنے بچے کو دینا سٹارٹ کر دو۔ آپ ایک مفتی کو، آپ اس کو مفتی بنانا چاہتے ہیں، وہی عزت ان کو دینا شروع کر دو۔ آپ اس کو ایک وکیل بنانا چاہتے ہیں، آپ اس کو ایک ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، پیدائش سے لے کر اس وقت تک جب آپ اس کو بنا رہے اس کو وہی عزت آپ دینا سٹارٹ کر دو۔ اس لیے کہ برتن سے وہی نکلے گا جو اس میں ڈالا گیا ہے۔
آپ اس کے اندر عزت پٹ کرو گے، عزت بھر دو گے، تو وہاں سے آپ کو عزت ہی مل جائے گی۔ بعض ماں باپ صرف بچے کو شٹ اپ کال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے بچے کو چپ کرا دیا۔ مائنڈ سائنسز جتنی بھی سائیکالوجی ہیں، جتنی بھی تھیوریز ہیں، وہ ساری کی ساری اس بات پر گواہ ہے کہ پنشمنٹ سے، کارپورل پنشمنٹ سے، بچوں کو ڈانٹنے سے بچے کے اندر کوئی بھی بہتری بالکل نہیں آ رہی ہے۔ آپ جس بچے کو تپڑ مار کر سلا دینا چاہتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہو ہم نے بہت بڑا کام کیا، آپ کہہ رہے ہو کہ ہم نے ڈسپلن ڈیولپ کر دیا، یہ ابھی ہمارے سامنے بالکل خاموش ہے۔ وہ بچہ اس وقت کمزور ہے، ورنہ ریئیکٹ کر دیتا۔ اس لیے کہ جو تپڑ آپ نے بچے کو مارا ہے، یہ تپڑ آپ نے اکاؤنٹ میں جمع کر دیا۔ اس وقت اس کا دل آپ سے دور ہوتا جا رہا ہے، وہ آپ سے ڈرے گا ضرور، لیکن آپ کا بیٹا نہیں بنے گا۔ اور جیسے وہ بڑا ہو جائے گا اور آپ بوڑھے ہو جائیں گے، اب آپ کو ان کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ ان کا دل آپ سے اتنا دور ہوتا ہے، وہ کہہ رہے امی ابو میں نے ایک جاب کے سلسلے میں باہر جانا ہے، آپ کہتے ہو بیٹا یہ یہاں پر بھی تو رسک ہے، نہیں امی یہاں پر نہیں، اب وہ آپ سے صرف دور جا رہا ہوتا ہے۔ وجہ اسی کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کوئی بچہ ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کی طرح بن جائے۔ رات کو آپ کے بچے کو آپ کا انتظار ہوتا ہے اور آپ 2 3 جاب کر کے آ جاتے ہیں اور بچہ ویٹ کر رہا ہوتا ہے، آج میں پاپا کو کہانی سناؤں گا، آج میں اپنے پوری ڈیلی روٹین اس کو سناؤں گا، میرے ساتھ ہی ہوا، اس کی گود میں بیٹھ کر اس کو دنیا جہان کی ساری خوشیاں ان کو مل گئی، اور آپ ان کو کہہ رہے ہو ہٹ جاؤ یہاں سے، اور اپنی وائف سے کہتے ہو آپ کو نہیں پتہ سارا دن آپ لوگوں کے لیے میں خوار ہوتا ہوں، اب میرے آرام کا وقت، ہٹا دو ان کو۔ آپ نے یہ نارمز اس بچے کے اندر رجسٹر کر دیے ہیں، اور وہ بچہ یہی سمجھتا ہے پاپا ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اب وہ اس کی جتنی بھی گروتھ ہو رہی ہے، کل کو وہ بڑا لیڈر بن جائے گا، وہ بھی کام کرنے لگ جائے گا، تو وہ بھی جب اپنے گھر میں آئے گا وہ یہی کہے گا پاپا ایسے ہی ہوتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے وہی چیز اس کے اندر رجسٹر کر دی۔ اب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے میرے پاپا کیا کر رہے ہیں، میری امی کیا کر رہی ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ سچ بولے، ہمارا بچہ دیانتدار ہو، ہمارا بچہ حیا والا ہو۔ یہ کتنی ناانصافی کی بات ہے کہ میں نے کہا کہ وہ بچہ کاپی کر رہا ہے اپنے ماں باپ کو، تو آپ کہہ رہے کہ یہ کرے، وہ فطرتاً یہ سوچ رہے کہ ماں باپ کریں، اور ماں باپ یہ حیا کریں، وہ اس کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہے۔ ماں حیا کریں، باپ جو ہے دیانتداری کرے، وہ چیز سارا کا سارا اپنے بچے کے اندر ڈیولپ ہو رہا ہے، اور ہم کیا ہے سب کچھ انہی سے ہمیں چاہیے ہوتا ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی دعا اس باپ کو دی کہ اللہ پاک رحم کرے اس باپ پر جو اپنی اولاد کی نیکی میں اس کا مددگار ہو، اس کی مدد کرے۔ یہ تو ماں باپ کی ذمہ ہے، یہ تو ٹیچر کا احسان ہوتا ہے، اس پر فرض نہیں ہوتا کہ بچوں کو سکھائے۔ ماں باپ کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کے اندر وہ ساری چیزیں راسخ کریں، وہ بچہ اس کو کاپی کر رہا ہوتا ہے۔ تو ماں باپ کو تو سب سے زیادہ مددگار ہونا ہے اپنی اولاد کو نیک بنانے میں، اس کے اندر وہ ساری صفات جو اس کو چاہیے، اور آپ یقین مانیں جو صفات ماں باپ کو اپنی اولاد میں چاہیے ہوتی ہے، وہ ساری صفات ماں باپ کو اپنے اندر لانے ہوں گے۔ اس لیے کہ کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے۔ جیسے ہی کسی بچے کو دیکھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کس کا بچہ ہے؟ جی وہ فلانے صاحب کا بچہ۔ ہاں وہی صفات ہے، وہی صفات کا مالک ہے جو واقعی اس کے والد صاحب میں وہ صفات تھی۔ یہ کیا ہے کہ بچپن ہی سے اس کے باپ نے اس کی کوگنیشن پر محنت کی تھی، اس کے سوشل انوائرمنٹ پر انہوں نے محنت کی تھی، تب جا کر یہ پھل اس پھل کا میوہ بھی ان کو مل گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر باغ کے لیے ایک پھل ہوتا ہے، اور دل کا پھل وہ بیٹا ہے۔ تو کون یہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا سرخرو ہو جائے؟ اس کے لیے تو بیٹے کو پیدائشی طور پر وہ ساری نیڈز، بیسک نیڈز اس کی پوری ہونی چاہیے، اور 2 نیڈز ہیں ان کی سب سے بڑی۔ نمبر 1 کہ اولاد کو عزت دو، اور نمبر 2 اولاد کو بہت محبت کے ساتھ ڈیل کر دو۔ آپ اس کو بے عزت کر رہے ہیں تپڑ مار کر،
تو آپ نے اس کے اندر کیا، آپ نے اس کو سمجھ کہ تم اسی قابل ہو کہ تم تپڑ کھاتے رہو، تم بیوقوف، تم یہ، تم ڈفر، تو آپ نے اس کے اسکل کو کل کر دیا۔ جب اس نے یہ تپڑ کھا لیا تو آپ یقین مانیں اس کا مزاج بن گیا، اس کے اندر یہ برین میں یہ سٹور ہو گیا کہ میں اس قابل ہوں، تپڑ ہی کھاؤں، وہ تپڑ کھاتا ہی رہے گا۔ کبھی آپ سے کھائے گا، کبھی گھر والوں سے کھائے گا، کبھی چچا سے کھائے گا، بڑا ہو کر ڈپارٹمنٹ سے کھائے گا، اور اس کو فائر کرتا رہے گا اس کا باس اس کو، اور وہ سر جھکائے گا، کیونکہ آپ نے بنیادی طور پر اس کی بلڈنگ کیپیسٹی، اس کی کوگنیشن ایسی ہی بنا دی، وہی نارمز آپ نے اس کے اندر فیڈ کر دی، اور وہ اس نے اسی طرح نہیں لیے جس طرح آپ نے اس کو دے دیا۔ آپ اس کو محبت دو، آپ 2 جابس کرتے ہو، آپ 1 کر دو۔ آپ کے بیٹے کو کیا چاہیے، آپ کی اولاد کو آپ سے کیا چاہیے، وہ روحانی فیض ان کو آپ سے چاہیے ہوتا ہے۔ اب آپ آئیں، اب کیا ہوتا ہے یہاں پر، اب یہاں پر ٹیوشن کے حوالے کر دیا، اسکول کے حوالے کر دیا، اور خود بزنس میں اور دنیا جہان کے جھنجٹ میں جو ہے وہ پسے ہوئے ہیں، نہ دوپہر پر کھانے پر اپنے اولاد کے ساتھ میں، رات کے کھانے پر بھی اگر کبھی کبھی نصیب ہوا تو اس کے بعد ان کے اور ان کے درمیان کوئی انٹریکشن ہے ہی نہیں، اور وہ سو جاتے ہیں بچپن ہی سے۔ اب یہ بڑے بڑے جو کنٹریز ہیں وہ کامیاب کیوں ہوتے ہیں؟ کم از کم 7 سال تک وہ اپنی اولاد، یا تو وہ اولاد پیدا کرتے ہی نہیں، جب کرتے ہیں تو پھر پورے ٹریٹس اس کے اندر کیسے داخل کیے جاتے ہیں، ان کو کمپنی دے دیتے ہیں۔ ہم کمپنی دیتے ہیں، محبت دے دو اپنی اولاد کو، محبت دے دو۔ اب اس پرسپیکٹو میں سائیکولوجی کے پرسپیکٹو میں بھی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس پر لیکچر دوں گا۔ مائنڈ سائنسز، اینتھروپولوجی، یہ سارے یہ تو بنیادی چیزیں ہیں، وہ سبق ہے جو قرآن اور حدیث ہمیں دے رہا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے کہ اولاد کو کیسی عزت دی جاتی ہے۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ انٹر ہوئی گھر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھ کر اس کو ڈھیل نہیں کرتے تھے، اٹھتے تھے، جاتے تھے، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑتے تھے، لے کر آتے تھے، اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، پھر ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے، ہاتھ آخر تک ان کا پکڑا ہوتا تھا اپنے ساتھ۔ اور جب آپ علیہ السلام بھی ان کے پاس جاتے تھے، اب چونکہ آپ علیہ السلام نے اس میں یہ ڈیولپ کر دیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے پاس جاتے تھے تو حضرت فاطمہ بھی اسی طرح کھڑی ہوتی تھی۔ میں نے آپ کو کہا برتن سے وہی نکلے گا جو اس میں ڈالا گیا ہے۔ ریئیکشن ہیز ریئیکشن، کما تو دین و تو دان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس پر چارٹر ہے، اس پر اسلام نے بہت بڑی محنت کی ہے، بنیادی اصول دے دیے۔ آپ دیکھو سورہ لقمان اٹھاؤ، اس میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے۔ ذرا دیکھو، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز پڑھ، 1 نصیحت۔ نماز پر کتنی نصیحت؟ 1 نصیحت کر دی۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، صبر کر، صبر پر 1 نصیحت۔ لیکن جب اخلاق کی باری آئی، ایٹیچیوڈ، مینرز کی باری آ گئی، نارمز کی باری آ گئی، اور کریکٹرسٹک کی بات آ جاتی ہے، تو 6 نصیحتیں کی حضرت لقمان نے، اس لیے کہ نماز پڑھنی آسان ہے، تبلیغ کرنی آسان ہے، صبر کرنا آسان ہے، اخلاق بنانے بہت مشکل چیپٹر ہے، بہت مشکل ہے۔ تو اب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے مل، وَاقْصِدْ فِي مَشِيِّكَ، چلنے میں عاجزی رکھ۔ یہ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، آواز پست رکھ، نیچے رکھ۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، گلا پھاڑنا گدھوں کا کام ہے۔ یہ اس کو نصیحتیں دی جا رہی ہیں۔ اب ذرا سوچیں کہ لقمان کا بیٹا جب بڑا ہوگا تو کیا اپنے باپ ہی کا ریپلیکا ہی بنے گا، باپ ہی کا سایہ بنے گا؟ چونکہ بہت بڑا چیپٹر ہے، اور یہ صرف ایک ویڈیو میں اس کو وائنڈ اپ نہیں کر سکتا، اس لیے میں اگلی ویڈیوز میں آپ کو مائنڈ سائنسز میں اور بچے کی پیدائش سے لے کر اس کی میچورٹی تک میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔